بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زبان درود شریف کے ذکر میں مصروف رہے اس پر گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کو نور اور روشنی سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو بندے کو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اللہ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ سکون اس بات میں ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو اس طرح کاٹ دیتا ہے جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ یہ انسان کا اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جانا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور مستقبل میں بہتر بننے کا عہد کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے گناہ کی محبت ختم کرنے لگتا ہے اور دل کی نرمی حاصل کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور دل پر لگے کالے دھبے مٹنے لگتے ہیں جو روحانی طور پر روشنی اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ کمال کو ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمیشہ کمال کی طرف جانب آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر اسے سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بات ضروری ہو تو انسان کو بھول جاؤ اور اگر انسان ضروری ہو تو بات کو بھول جاؤ۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اسے دل پر مت لیجیے، ان کے الفاظ زیادہ تر ان کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں نہ کہ آپ کی حقیقت کو۔ ان دروازوں کا شکر ادا کریں جو اب پر بند ہو گئے اور ان منفی اثرات کا بھی جو اب سے دور رہے، کہ یہ سب آپ کو ان راہوں سے بچاتے ہیں جو آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی ماحول زہر سا لگنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں دل شکوے کرتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی تلخ لمحے دراصل حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ بند دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کہ وہ راستے ہمارے لیے نہیں بنے تھے، اور ٹوٹے ہوئے تعلق اس لیے بکھر جاتے ہیں کہ وہ دل کے سکون کے لائق نہیں تھے، اور منفی لہریں اس لیے ٹکراتی ہیں کہ ہمیں اپنی اصل راستے پر واپس لائیں۔ اس لیے شکر گزار رہنا سیکھیں، شکایت مت کریں، کیونکہ ہر زوال کے پیچھے ایک چھپا ہوا احسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کبھی آپ سے چھوٹے گی نہیں، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ جتنا بھی چاہیں کبھی آپ کو نہیں ملے گی۔ انسان کی اصل پہچان خوشی میں نہیں بلکہ دکھ میں ہوتی ہے۔ خوشیوں میں ساتھ دینے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، لیکن مشکل میں ساتھ نبھانے والے ہی اصل رشتے دار کہلاتے ہیں۔ دولت جب ختم ہو جائے تو رشتوں کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ بیشتر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو، اور کچھ تو زخم پر نمک چھڑکنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، بعض گناہ ہماری اپنی خواہشات اور نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہی ملیں جو سبق سکھائیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ایسے نیک لوگ بھی عطا کرتا ہے جو دل کو سکون دے جاتے ہیں۔ دوسروں کے رزق اور خوشیوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سب سے بہتر تقسیم کرنے والا ہے، اور وہی سب کو ان کے نصیب کے مطابق نوازتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب چاہو دور جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اس لیے رشتوں کی قدر وقت پر کرو، اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بنا لو
جو سورج کی تپش خود برداشت کرتا ہے مگر اپنے سائے میں آنے والے کو ٹھنڈک اور سکون بخشتا ہے۔ عزت ہمیشہ ان لوگوں کو دو جو تمہیں عزت دینے میں بڑھ چڑھ کر تمہارے ساتھ کھڑے ہوں، یہی بہترین انسانوں کی پہچان ہے۔ جو لوگ تمہیں حق پر ہونے کے باوجود غلط سمجھیں ان سے شکوے نہ کرو، کیونکہ ہر انسان اتنا ہی سمجھتا ہے جتنی اس کی عقل اور سوچ کی وسعت ہوتی ہے۔ دل کی ہر بات کسی پر ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے جہاں لوگ راز کو خبر اور خبر کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ اپنی لگام نفس کو تھما دیتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس شخص سے محبت کرنا ہر دن مرنے جیسا ہے جسے تمہارے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ بیماری انسان کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ رشتوں کی بے حسی سے توڑ دیتی ہے۔ جب قریب کے لوگ دعا اور دعا کے لفظ بھی روک لیتے ہیں تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ رشتہ صرف خوشیوں تک محدود تھا۔ کامیابی کا سب سے کڑوا ذائقہ یہ ہے کہ سب مبارک دینے نہیں آتے۔ کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں اور حسد کے کانٹے بو دیتے ہیں، اور یوں اب کی کامیابی ان کے دلوں میں زہر بن جاتی ہے۔ غلطی کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ اب سے لغزش ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ لوگ اس چھوٹی سی لغزش کو بڑھا کر اب کی عزت مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور یوں ایک لمحے کی بھول پوری زندگی کا تانا بن جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ کچھ نہیں بچ سکتا۔ اے انسان، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکائے رکھتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہو جو کبھی واپس نہیں آتا۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ رشتے گھڑی کے علام نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ اور تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے وہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی اپنی روشنی نہیں بڑھاتا، بس دوسروں کا چراغ بجھانا چاہتا ہے۔ حسد صرف دوسرے کی کامیابی پر غصہ نہیں بلکہ اپنی ناکامی کا اعتراف بھی ہوتا ہے۔ کچھ فیصلے خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل اور تکلیف دہ اور مایوس کرنے والے، لیکن انہیں کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ قربانی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں، اور یہی ان کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس کی اپنی آنکھ سے آنسو بہے ہوں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے۔ یہاں صرف علم نہیں بلکہ دل کی تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی وہ رشتے بھی انسان کو تھکا دیتے ہیں جو سکون کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے رشتوں میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ مصیبت کے وقت رشتے داروں کی دوری دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ وہی لوگ جو خوشیوں میں مسکراتے ہیں غم میں غائب ہو جاتے ہیں، اور یوں دکھ کے وقت انسان کو اپنی اصل تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ فیصلے کے وقت اگر آپ دوسروں کی مرضی کے خلاف چل تو سچائی بھی لوگوں کو زہر لگتی ہے اور آپ کو برا ثابت کرنے لگتے ہیں۔ یوں وہ رشتے نہیں بلکہ جج بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تنہائی انسان کو وقت نہیں بلکہ رشتوں کے رویے سے ملتی ہے۔ جب سہارا دینے والے ہاتھ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ کو کمزور سمجھنے لگیں تو دل مان لیتا ہے کہ رشتے صرف دنیا دکھانے کے لیے تھے۔
رشتے دار اکثر ایسے مواقع پر اپنا اصل رنگ دکھا دیتے ہیں جب انسان کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے 8 ایسے مواقع تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں جن پر اکثر لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور بے عزت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان مالی تنگی میں ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلانے کے بجائے صرف حوصلے اور سہارا چاہتا ہے، تب اکثر رشتے دار اس کے قریب آنے کے بجائے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں اس کی پریشانی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نمبر 2، جب بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے اور دل کو ایک دعا اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، تب بہت سے قریبی رشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بعض تو ایسی حالت میں مذاق اور طنز کے تیر برسانے لگتے ہیں جو دل کو مزید توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، جب کاروبار اور نوکری میں نقصان آتا ہے اور انسان پہلے ہی حوصلہ ہار رہا ہوتا ہے، تب رشتے دار مدد اور حوصلہ دینے کے بجائے تانے دیتے ہیں کہ تم ناکام ہو گئے، اور یوں زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 4، جب آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ دوسروں کی مرضی کے خلاف کر لیں، چاہے وہ فیصلہ درست ہی کیوں نہ ہو، تب رشتے دار آپ کو ضدی اور اناپرست اور بدتمیز قرار دے دیتے ہیں اور آپ کی عزت کو مجمع کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب کسی گھر میں دکھ اور مصیبت کا طوفان آتا ہے تو اکثر وہی رشتے دار جو خوشیوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی قریب تھے ہی نہیں۔ نمبر 6، جب آپ اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اللہ آپ کو عزت اور مقام دیتا ہے، تب کئی رشتے دار مبارکباد دینے کے بجائے حسد سے جلنے لگتے ہیں اور آپ کی کامیابی کو کم تر ثابت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 7، جب آپ سے کوئی چھوٹی سی لغزش اور غلطی سرزد ہو جائے تو بجائے معاف کرنے کے لوگ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور یوں ایک لمحے کی خطا کو آپ کی پوری شخصیت کی کمزوری بنا کر آپ کو بدنام کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 9، جب انسان تنہا ہو جائے، اس کا کوئی سہارا نہ رہے اور وہ وقت کے بوجھ تلے دب جائے، تب اکثر رشتے دار اس کی کمزوری کو تماشا بنا کر اسے کمتر اور بے وقات سمجھنے لگتے ہیں، گویا رشتے کا تقدس صرف خوشحالی تک محدود تھا۔ بعض اوقات گناہوں کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ کس محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت تک کسی کے گناہگار ہونے کا تانا نہیں دینا چاہیے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ دل میں برے خیالات آنا انسان کی آزمائش ہے اور ان پر عمل نہ کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ برے خیالات سے بچنے کے لیے نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ انسان میں ایک قیمتی چیز احساس ہے، اگر یہ اس میں نہیں تو پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ ہر کسی کو سب کچھ مت بتاؤ، راز دل میں رکھنا تمہیں خاص بناتا ہے اور خاص لوگ ہی یاد رکھے جاتے ہیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف دل کو تسکین دیتی ہے جو کہ تباہ کرنے والی سوچ ہے۔ لہذا عزت نفس اور تکبر میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں پر ہمیشہ احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلسلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنی امیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو زندگی کے ہر طوفان میں حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں،
اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین سما آمین۔